السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل لوگ کاروباری معاملات میں بہت پریشان ہیں۔ دو ہدیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نمبر 1، محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والا جو وظیفہ ہے، جسے میں ہر سال بیان کرتا ہوں، جسے حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ تجارب الصالحین میں سے ہے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا، انہوں نے لکھ کر اپنے پاس رکھنا شروع کیا، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کی برکت سے ان کے کاروباروں میں بہت برکت دی۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں، بیماریاں تھیں، اللہ نے بیماریاں دور کر دی، یعنی غیر معمولی فائدہ ہمارے سامنے ہے الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اسے انگلش میں لکھیں، گجراتی میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، برمی زبان میں لکھیں، چائنیز زبان میں لکھیں، ہانگ کانگ کی زبان میں لکھیں۔ نہیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آسمانوں سے آئی ہوئی چیز ہے اور اسے عربی میں ہی لکھنا چاہیے، لیکن چونکہ کئی لوگ لکھ بھی نہیں پاتے، 113 مرتبہ لکھنا کہاں ٹائم ہے آدمی کے پاس، اس لیے میں نے کوشش کی کہ 1442 کا ہدیہ جو ہے میں نے خود نے اس کی ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے اور یوٹیوب پر بھی ڈال دیا ہے۔ آپ اس کی پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے بیٹے کو دے دیجئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ استاد کی طرف سے ملا ہوا ہدیہ الحمدللہ دوسروں کو دے دیجئے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی رکھو آپ، بھئی محرم کا تو پورا مہینہ باقی ہے الحمدللہ۔ اگر محرم کے مہینے میں آپ کو فرصت نہیں ملی پرنٹ آؤٹ نکالنے کی، سفر میں نکال لیجیے۔ لکھا ہوا محرم کے مہینے میں ہونا چاہیے، تو محرم کے مہینے میں الحمدللہ ہم نے لکھ دیا۔ لیکن یہ کوئی حدیث میں یا صحیح روایتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ تجارب الصالحین ہمیشہ یاد رکھنا، تجارب الصالحین کا معاملہ قیامت تک اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کئی قصے حدیثوں میں آتے ہیں، کئی قصے ایسے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں تھے کہ تم یہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے اتنا کہہ دیا، جاؤ بھی لڑکی پریشان ہے، کچھ دم کر دو، تو عبداللہ بن مسعود نے جا کر دم کر دیا، لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ آیتیں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیتیں پڑھی عبداللہ بن مسعود نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا یہ پڑھنا، یہ نہیں کہا تھا حضور نے، ان کا تجربہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، کہہ رہے یہ آیتیں تو ایسی ہیں کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑھی جائے تو پہاڑ بھی ہٹ جائے۔ اب یہ حدیث بن گئی، لیکن تائید یہ حضور نے بعد میں کی ہے، پہلے عبداللہ بن مسعود کا تجربہ تھا۔ اس قسم کی ایک چیز نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں۔ ابن قیم کے اپنے تجربے تھے، ابن تیمیہ کے اپنے تجربے تھے، مفتی شفیع صاحب نے تو یہ لکھا ہے بھی، مجھے تو کئی کتابوں میں معلوم تھا، اس لیے میں نے اپنے اعتبار سے کہنا شروع کیا۔ اس لیے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے پاس رکھیے۔ فوٹو میں نے واٹس ایپ پر بھی بھیج دیا ہے اس کو، اور یہ جو یوٹیوب ہے میرے بیٹے کا خالد پالم پوری کا، آپ اس پر جائیے، یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اس کا آپ نکال سکتے ہیں اور آگے بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک ہدیہ ہو گیا۔ دوسرا ہدیہ دے رہا ہوں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو ایک مرتبہ سلام کیجیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، جو درود کا صیغہ آپ کو یاد ہو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔
تو کتابوں میں لکھا ہے، میں حدیث کہہ کر نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی تجارب الصالحین میں سے کہ کتابوں میں لکھا ہے، ابن کثیر میں لکھا ہے، قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے گا۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں اور 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ پڑھنے والے کی برکت سے اللہ ان کو بھی روزی پہنچائے گا۔ یہ 2 ہدیے ہیں میری طرف سے آپ سب کو، اس لیے اس کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے فرائض کا اہتمام بہت ضروری ہے، احکامات کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ البتہ ان چیزوں کی بھی گنجائش ہے جو میں نے بتائی۔ تو 2 باتیں ہو گئی، 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بارے میں نے وضاحت بھی کر دی، اور یہ یوٹیوب پر بھی ڈال دیا ہے اور واٹس ایپ پر میں نے بھیج بھی دیا ہے۔ اس کی پرنٹ نکالنی ہے، اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، میں نے گزشتہ سال لکھا تھا کیا کروں، اس لیے کہ ہماری قوم میں سوال جواب زیادہ ہے، کرنا کم ہے، یہ ہماری قوم کی خاص عادت ہے، سوال جواب زیادہ کرنا کم۔ اب لوگ جو ہے پوچھتے تھے میں تو نہیں لکھ سکتی، میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں بھائی، اتنا کام تو میں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ۔ اور وہ جو دوسرا ہدیہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود شریف پڑھ لیجئے، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص سے پڑھنا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنا کر لیجئے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں کتنی برکت دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو پریشان حال ہوں، جس لائن کی پریشانی میں ہوں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی بھی کر لے، آمین۔ اور ایک درخواست کروں گا، نصیحت، روزانہ میرا درس قرآن آتا ہے، روزانہ سبق، آج کا سبق سن لیجیے، وہ سبق آتا ہے، وہ سبق بھی سنتے رہیو، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اس ویڈیو کو جو جتنا آگے بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیر و خوشیوں کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔